اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم نبحنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بکل اعضائی الی اطباع آثارہ بنورک یا منور قلوب العارفین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آج 18ویں دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی تلاوت آپ کے سامنے کر رہے ہیں، جسے ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں خداوند متعال کے حضور پیش کیا جائے۔ آج کے دن ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ، اے میرے معبود مجھے اس مہینے میں اور اس مہینے کی سحریوں کے برکتوں سے آگاہ فرما دے، یعنی مجھے متوجہ کر دے کہ نماز تہجد پڑھا کروں اور سحر کے وقت جو سحر کی برکات ہیں وہ میرے شامل حال ہو جائیں۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، اور میرے قلب کو، میرے دل کو سحر کے انوار سے نورانی فرما دے۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَىٰ أَطْبَاعِ آثَارِهِ، یعنی میرے تمام اعضاء کو اس طرح سے سحر کے آثار میں داخل کر دے کہ میں سحر کے آثار میں مسحور ہو جاؤں۔ بِنُورِكَ یا منور قلوب العارفین، تجھے تیرے نور کا واسطہ اے عرفاء کے قلوب کو منور کرنے والی پاک و پاکیزہ ذات۔ آج کے دن ہم خداوند متعال کے حضور یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ جواب اس کا بہت ہی سادہ ہے۔ انسان تمام سال بھر غفلت میں مبتلا رہتا ہے، اور رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ہر دن کا آغاز باقاعدہ طور پر سحری اور سحری سے عبادت سے شروع ہوتا ہے، یعنی انسان باقاعدہ روزہ رکھنے کے لیے نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتا ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے پورے سال میں کہ جس میں انسان مجبوراً کہیں کہ بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہونے کے وقت لا عقل خورد و خوراک کے امور جو ہے وہ انجام دیتا ہے تاکہ سحری کرے اور تمام دن بھر جو ہے وہ خداوند متعال کا روزہ رکھے۔ تو یہ جو توفیق اجباری انسان کو شامل حال ہوئی ہے جو سال بھر میں اس کو نہیں ہے، تو اس مہینے میں ہمیں خداوند متعال کے حضور یہ التجا کرنی ہے کہ حد عقل اس مہینے میں ہمیں سحر خیزی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سحر خیزی میں یعنی سحر کے وقت میں اٹھیں باقاعدہ طور پر، اور تمام وہ امور جو ہمیں انجام دینے چاہیے، مثلا تلاوت قرآن ہے، استغفار ہے، ذکر و اذکار ہے، نماز تہجد ہے، سجدہ ہے، اور اس کے علاوہ غور و فکر و مطالعہ اور اس قسم کے جو امور ہیں یہ انسان انجام دے تاکہ انسان میں اس مہینے کو مشعل راہ انسان قرار دے، اور سال بھر انسان اسی سے درس لیتے ہوئے اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ اس ماہ کی سحر خیزی کو پورے سال میں جاری کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ کیوں ایسا کرے انسان؟ کیونکہ با تقوی لوگ ہی جو ہے وہ سحر کے وقت بیدار ہوتے ہیں اور خداوند متعال کے حضور راز و نیاز کرتے ہیں۔ خداوند متعال با تقوی لوگوں کی علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یعنی یہ لوگ کون با تقوی لوگ؟ یعنی یہ با تقوی لوگ صابر ہوتے ہیں، قول و فعل کے سچے ہوتے ہیں، ادب و اطاعت سے جھکنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور رات کے آخری ٹائم یہ اٹھ کر خداوند متعال کے حضور استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اپنی تمام لغزشوں کی، تمام گناہوں کی، اور تمام وہ قبیح اعمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سحر کے وقت کیوں انسان اٹھے؟ کیوں انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ سحر کے وقت اٹھے اور باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، استغفار کرے، نماز تہجد پڑھے اور دیگر ذکر و اذکار و غور و فکر و مطالعہ ان امور کو کیوں انجام دے؟
تو اس کے جواب میں ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور کی تعریف میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ الظاہر بذات والمظہر لغیر، نور ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود اپنی ذات میں ظاہر اور روشن، واضح اور آشکار ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اپنے اغیار کو بھی اسی طرح سے واضح اور روشن اور آشکار کر دے۔ لہذا خداوند متعال کی ذات نور ہے اور وہ اپنے تمام بندوں کو نورانی کرنا چاہتا ہے، یعنی انہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور وہ تمام اپنی مخلوقات کو، تمام اپنے ان موجودات کو جو انسان ہیں یا جن ہیں، انہیں وہ چاہتا ہے کہ نورانی بنا دے، انہیں وہ عرشی بنانا چاہتا ہے، انہیں وہ مقام محمود تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس مقام محمود تک پہنچنے کا ایک راستہ یہی سحر کے وقت اٹھنا اور بیدار ہونا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ رات کے آخری حصے میں نماز اور عبادت کے لیے بیدار ہو جاؤ، اور یہ وقت تمہارے لیے غنیمت کا وقت ہے، اور اس وقت تم بیدار ہو کر یہ توقع رکھو اور امید رکھو کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ تو عزیزان، مقام محمود تک پہنچنے کے لیے انسان کو سحر خیزی اختیار کرنی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ محمود یعنی جس کی تعریف کی جائے، ایسی ذات کو محمود کہتے ہیں۔ مثلا ہم ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو عالمین کا رب اور عالمین کا پروردگار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مظہریت الہی کے مقام پر پہنچیں گے تو تمام تعریفیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، جب رسول خدا مظہریت کے مقام پر پہنچیں گے تو الحمدللہ رب العالمین یہ تمام تعریفیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتہی ہو جائیں گی۔ یہ مقام مظہریت، یہ مقام وہ مقام ہے جسے مقام وجہ اللہی کہا جاتا ہے، یعنی مقام شفاعت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی فائز ہوگی، حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام فائز ہوں گے، اور اللہ کے مقرب بندے اس مقام پر پہنچیں گے۔ لہٰذا خداوند متعال تمام بندوں کو اس فرش سے اٹھا کر اس مقام تک لانا چاہتا ہے، اور انسان کو تاکید کر رہا ہے کہ انسان اٹھے اور سحر کے وقت خداوند متعال کے حضور اس سے راز و نیاز کرے، اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرے، اس کا ذکر کرے، اس کی نماز پڑھے، اس کے حضور میں اپنا سر اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، اور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے تکرار سے اس کو اپنا ورد قرار دے دے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے دل کو اس کے نور سے منور کر دے۔ اس کے نور سے اپنے دل کو منور کرنے کے لیے سحر کیزی کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ دعوت عام ہے جو خداوند متعال نے اپنے تمام بندوں کو دی۔ سحر کیزی کی اس قدر اہمیت ہے کہ مرحوم کاشف الغطاء رحمت اللہ علیہ اپنے فرزند کو سحر خیزی کی تعلیم باقاعدہ طور پر دینا چاہتے تھے۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ کاشف الغطاء کون تھے تاکہ ہم ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں۔ شیخ جعفر بن خضر، جن کا سلسلہ نسب حضرت مالک اشتر نخعی تک
پہنچتا ہے۔ یہ بزرگوار شخصیت 13ویں صدی ہجری میں مرجع شیعیان جہان تھے اپنے وقت کے۔ یہ وہ وقت تھا جس میں لوگ چھوٹے چھوٹے مراجع کی تقلید کیا کرتے تھے، باقاعدہ مرجعیت عظمیٰ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن شیخ جعفر کاشف الغطا وہ ذات ہیں جو مرجعیت علی الاطلاق کے مقام تک پہنچے، اور انہوں نے باقاعدہ نجف اشرف میں جہاں حوزہ علمیہ تھا، انہوں نے وہابیت کے حملے کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور شہر علم و اجتہاد کا باقاعدہ طور پر اور روضہ منورہ حضرت علی ابن ابی طالب کا انہوں نے دفاع کیا، اور پھر باقاعدہ طور پر پہلے فقیہ ہیں جنہوں نے وہابیت کے نظریات کو نقد کرتے ہوئے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے۔ آپ کو کاشف الغطا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی کشف الغطا۔ اس کتاب کے عنوان سے آپ کا نام کاشف الغطا یعنی کشف الغطا کا مصنف جس نے اسرار کو سے پردہ اٹھایا ہے، یہ کاشف الغطا شیخ جعفر بن خضر ہیں، کہ جن کے نامدار شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ہیں وہ شیخ محمد حسن نجفی، جنہوں نے کتاب جواہر لکھی ہے، کہ جس جواہر پر درس خارج باقاعدہ آج کے دور میں تمام سے اکثر بلکہ مجتہدین اپنا متن انتخاب کرتے ہیں فقہ میں جواہر کو۔ تو اس قدر یہ عظیم ہستی تھے شیخ جعفر کاشف الغطا۔ ان کی یہ خواہش تھی، ان کے حالات زندگی میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا نماز تہجد کا پابند ہو جائے، لہٰذا یہ اسے ایسے ترغیب دلانا چاہتے تھے اپنے بچے کو کہ وہ زندگی میں کبھی بھی نماز تہجد کو ترک نہ کرے، اور باقاعدہ رغبت سے اشتیاق سے خداوند متعال کے عشق میں اس نماز کو وہ انجام دے۔ لہٰذا یہ اس برنامے کے اور اس پروگرام کی تلاش میں تھے کہ ایسا ایک پروگرام ترتیب دیا جائے۔ لہٰذا ایک رات یہ اپنے بیٹے کو نیند سے بیدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا چلتے ہیں حرم میں حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا، اور وہاں جا کر اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا آپ چلیں، میں آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا میں یہاں انتظار کرتا ہوں، آپ بیدار ہو جائیں تو پھر چلتے ہیں۔ بیٹا آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تیار ہوتا ہے اور بابا کے ساتھ حرم کی طرف چلتے ہیں۔ جب حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے باب اقدس پر پہنچتے ہیں تو وہاں شیخ جعفر کاشف الغطا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہے جو لوگوں سے اپنی ما یحتاج کا مطالبہ کر رہا ہے، گدائی کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے۔ تو شیخ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو شیخ جعفر کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز مانگ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کچھ، بیٹا کہتا ہے کچھ پیسے مانگ رہا ہے۔ تو شیخ جعفر کہتے ہیں کہ اسے کتنے پیسے مل جائیں گے؟ یہ تمام سوال جواب باپ تربیت کے انداز میں بیٹے سے پوچھ رہا ہے اور بیٹا جواب دے رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اسے کتنے پیسے یہاں پر مل جائیں گے؟ کہا کہ اس کو چند درہم ممکن ہے کوئی دے دے۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو واقعاً کچھ درہم مل جائیں گے؟ تو بیٹا تردید کی حالت میں کہتا ہے کہ ممکن ہے اسے مل جائیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ اسے کوئی پیسے نہ دے۔ تو پھر آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ رات کے اس وقت، اس پہر میں اور اس تاریکی کے وقت یہاں پر آیا ہے اور لوگوں سے گدائی کر رہا ہے، تقدی گری کر رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے اس وقت، جبکہ تم جانتے ہو بیٹا کہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات میں یہ وقت ایک ایسا وقت ہے جس وقت تمام گداگروں کو اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ دست نیاز بلند کرنا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ اس نے وہ روایات نہیں پڑھی ہیں، یہ اپنی ضرورت کو لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ لیکن بیٹا تم نے تو وہ روایات پڑھی ہیں، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ وقت وہ وقت ہے جب اس کے دروازے کھلے ہیں اور وہ پکار رہا ہے کہ کون ہے میری درگاہ میں آنے والا، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو بیٹا تم نے تو وہ روایات پڑھی ہیں، تم کیوں غفلت کرتے ہو نماز تہجد پڑھنے میں؟ یہ ایک ایسی نصیحت تھی شیخ جعفر کاشف الغطا کی اپنے فرزند کو کہ ان کے فرزند نے اپنے والد بزرگوار کی اس نصیحت کو اپنے دل میں ایسا بٹھایا کہ تمام زندگی اس نے کبھی نماز تہجد کو
ترک نہیں کیا، اس میں کبھی سستی نہیں دکھائی، اور اطمینان کی حالت میں اپنے پروردگار کے حضور وہ باقاعدہ طور پر نماز تہجد پڑھا کرتا تھا۔ نماز تہجد سے متعلق میں ایک واقعہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نقل کرتا ہوں کہ ظاہراً آیت اللہ مصباح یزدی سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ مصباح یزدی آیت اللہ بہجت سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آغا بہجت کہتے ہیں کہ ہم جب نجف میں ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں لوگوں کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی علماء کی کہ وہ نماز تہجد باقاعدہ حضرت سید الاوصیاء علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض علماء ایسے بھی تھے کہ جن کی باقاعدہ طور پر یہ روٹین تھی کہ وہ نماز تہجد کے آخری وتر میں باقاعدہ قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس دعا کا جو ہے وہ ورد کیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں ایک شخص نے یہ تہیہ کیا، آیت اللہ بہجت اس شخص کا نام ذکر نہیں کرتے ہیں، کہ اس نے یہ تہیہ کیا کہ وہ نوٹ کرے گا کہ کتنے افراد اس نورانی حرم میں دعائے ابو حمزہ صومالی کو اس وتر میں پڑھتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ تو وہ کاؤنٹنگ کے لیے باقاعدہ نکلتا ہے، تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ تقریباً 70 سے زائد افراد علماء بزرگان ایسے تھے کہ جو باقاعدہ نماز تہجد کے آخری اس وتر میں دعائے ابو حمزہ صومالی کو قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں اور پروردگار کے حضور اپنی راز و نیاز کریں، اپنی ضروریات بیان کریں اور اس سے گدائی گری کریں، اس سے مانگے کہ اے میرے پروردگار مجھے اس سحر کی برکات نصیب عطا فرما، وَنَوِّرْ فِيهِ بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، اور میرے قلب کو اس سحر کے وقت کے تمام انوار سے میرے دل کو اے خدا تو منور کر دے۔ کیوں؟ چونکہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اے میرے پروردگار تو نور ہے، تو اپنے نور سے اس سحر کے وقت میرے دل کو منور کر دے اور میرے دل کو نورانیت عطا فرما، تاکہ میں بھی تیرے نور سے منور ہو جاؤں، میں بھی نور السماوات والارض تیرے تو فعل ہو جاؤں اے میرے پروردگار۔ تو انوار سحر سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں کہ نور سحر سے مراد نور ہدایت ہے۔ نور سحر سے مراد ایسا نور ہے جو انسانوں کے دل پر روشنی ڈالتا ہے اور انہیں تابندہ کر دیتا ہے۔ نور سحر سے مراد ایک ایسا نور ہے جو انسان کو تمام جہل و نادانی اور تمام جہالت سے نکال کر، ان کی ظلمات سے نکال کر انسان کو نورانیت عطا کرتا ہے۔ خداوند متعال بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ 257 میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان جب لے آتے ہیں اللہ کی ذات پر تو اللہ انہیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہی نور ہدایت انسان کو سعادت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں آج کی رات نور فیہ قلبی بضیاء انوارہ، اے میرے پروردگار مجھے اس سحر کے وقت، اس سحر کے انوار جو تیرے انوار ہیں، ان انوار سے مجھے تو منور فرما دے۔ ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکا ہے، ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر پٹی آ چکی ہے، ہمارے کانوں کے اندر جو ہے وہ آواز سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ہمیں عبادت کرنے میں لذت نہیں آتی ہے۔ بہت سے لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ عبادت میں حضور قلب کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اسی حضور قلب کے لیے یہی سحر کا وقت ہے کہ جس میں انسان بیدار ہو اور اپنے آپ کو حاضری لگوائے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ جس طرح سکول میں انسان جاتا ہے اور سکول میں جانے کے بعد باقاعدہ سکول کے بچوں کا جو ہے وہ حضور و غیاب ہوتا ہے، تو وہاں پر لوگوں کا، بچوں کا دیکھا جاتا ہے کہ کون آیا اور کون غائب ہوا۔ تو انسان بیدار ہو اور خداوند متعال کے حضور اپنی حاضری لگوائے اور کہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، لبیک میرے پروردگار میں یہاں پر موجود ہوں، میری حاضری لگا دے، میں غائب نہیں ہوں۔ تو انسانوں کا دل جو گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے،
اسے توحیدی رنگ میں رنگنے کے لیے یہی وقت ہے۔ وہ تمام چیزیں انسان جو اپنی زندگی میں انجام دے چکا ہے ان سے صفایا کرنے کے لیے، ان سے طہارت اختیار کرنے کے لیے خداوند متعال کے حضور اس وقت پیش ہو۔ یہ ایک دعوت عام ہے جو خداوند متعال نے اپنے تمام بندوں کو دی ہے۔ جب انسان خدائی رنگ میں رنگا جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے جو خدا دکھانا چاہتا ہے، انسان وہ سنتا ہے جو خدا اسے سنانا چاہتا ہے، انسان وہ بولتا ہے جو خدا اس کے منہ سے بلوانا چاہتا ہے۔ یہ ہے رنگ خدائی میں رنگا جانا، اور اسے خدائی صفات میں انسان جلوگر ہوتا ہے۔ ہم خداوند متعال سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رنگ میں جو ہے وہ رنگ لے، ہمیں نورانی کر دے اس سحر کے انوار سے۔ مرحوم آیت اللہ قاضی رحمت اللہ علیہ نجف کے ایک عارف، فیلسوف، فقیہ، عالم دین تھے کہ جن کا قبر بھی وہاں پر وادی السلام میں ہے۔ اگر آپ کبھی نجف گئے ہوں تو وادی السلام میں آپ مرحوم قاضی کی قبر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کافی لوگوں کا رش بھی آج کل ہوتا ہے جو وہاں پر دعا کے لیے اور فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ مرحوم قاضی رحمت اللہ علیہ کے بہت کرامات اور بہت ہی ان کی جو حیات طیبہ ہے اس کے بارے میں بہت سی جو ہے وہ باتیں نقل ہوئی ہیں۔ اگر آپ علماء سے سنیں یا ان کے متعلق کتابیں پڑھیں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور بہت عجائب و غرائب ان کی زندگی میں ایسے ہیں۔ ہم عام جو ہے وہ حضرات اہل بیت کے لیے بہت ساری چیزوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کی ذات میں عملی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ میں جملہ ایک ہی سی چیز کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ مرحوم قاضی کے شاگرد باقاعدہ ایک مجتہد ہیں جو آپ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد کون ایسا شخص ہے جو ہماری روحانی طور پر رہنمائی کرے؟ تو آغا قاضی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ہمدان میں ایک شخص نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے محمد انصاری، محمد جواد انصاری، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آغا قاضی اس جواد انصاری نامی مجتہد سے نہیں ملے ہوتے۔ آغا جواد انصاری بھی ایک نامدار مجتہد ہیں، ان کے بارے میں بھی کتابیں حوزہ علمیہ میں موجود ہیں کہ جو ان کی حیات طیبہ کے بارے میں تحریر کی گئی ہیں، اور اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو آپ کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا کہ ایسی شخصیات بھی ہمارے علماء میں موجود ہیں۔ ہم اہل بیت کے بارے میں پتہ نہیں کیا انگوش نمائی کرتے ہیں کہ یہ شخصیات کیسی ہیں اور کیسی نہیں ہیں، اور کون سے ان کے اندر فضائل پائے جاتے ہیں اور کون سے فضائل نہیں ہیں، کون سی چیز علمی دلائل سے ثابت ہے اور کون سی چیز علمی دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء، ان کا مقام کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ ہم حضرات معصومین، یہ حضرات معصومین کے مقتدی ہیں، تو وہ کہاں پر ہوں گے جنہیں ہم علمی دلائل سے ثابت نہیں کر سکتے؟ تو آغا قاضی کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے نہیں ملے ہوتے، کہتے ہیں کہ وہ ہمدان میں شیخ جواد انصاری نام کے شخص ہیں، ان کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ کیا آپ کی ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، میری ان سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ نجف آئے تھے اور ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن کسی ایسے شخص کو لے کر آئے، ساتھ لے کر آ رہے تھے جس سے میں ملنا نہیں چاہتا تھا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، تو وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ شاگرد کے لیے ایک تعجب آمیز بات ہوئی کہ کتنے فاصلے پر انہوں نے اس کو دیکھ بھی لیا کہ وہ آ رہا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کس شخص کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پھر اپنے ہی دل میں ان کو کہا کہ چلے جاؤ، اور انہوں نے بھی ان کی بات سن لی اور واپس چلے گئے۔ تو یہ شاگرد کے لیے ایک تعجب آمیز بات تھی۔ شاگرد کہتے ہیں کہ مرحوم قاضی کے انتقال کے بعد میں جب ہمدان شیخ جواد، محمد جواد انصاری کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی مرحوم قاضی سے کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میری تو ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو پھر انہوں نے اصرار کیا کہ وہ واقعہ کیا تھا، آپ ان سے نجف میں کبھی ملنے جانا چاہ رہے تھے؟ تو کہا میں نجف میں جا رہا تھا، مجھے ان کے گھر کا معلوم نہیں تھا، تو کسی شخص کو میں لے کے جا رہا تھا، لیکن راستے میں اچانک میرے دل میں ایک آواز آئی، واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، تو میں اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ تو پھر شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے انہیں تمام ماجرا سے آگاہ کیا کہ یہ ماجرا مجھے آغا قاضی نے خود بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ واپس چلے جائیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ جس شخص کے ساتھ ان سے ملنے جانا چاہ رہے تھے وہ اس شخص سے ملنا نہیں چاہتے تھے اس دن، لہٰذا آپ کو انہوں نے واپس جانے کا کہا۔ تو ہم اگر علماء کے حالات زندگی کو مشاہدہ کر لیں تو بہت ساری ایسی عجیب و غریب حکایات ہمارے بزرگان کی حیات
طیبہ میں مل جاتی ہے، مرحوم آیت اللہ بہجت ہے، مرحوم آغا قاضی ہیں، مرحوم آغا جواد ہیں، مرحوم آغا شیخ نخودکی اصفہانی اور وغیرہ وغیرہ، بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی زندگی میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کے مرید ایسے ہیں وہ خود ہستیاں کیسی ہوں گی۔ تو یہ واقعہ ایک ایسے واقعات ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں کہ جو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں شک کرتے ہیں یا ان کے بارے میں علمی دلائل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہمیں وہ دلائل نہیں ملیں یا ہم ان دلائل تک نہ پہنچے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَىٰ أَتْبَاعِ آثَارِ، اے میرے پروردگار میرے تمام اعضاء و جوارے کو سحر کے نشانیوں کی پیروی کرنے میں لگا دے کہ میں سحر کی علامات کی پیروی کروں، یعنی میرے تمام اعضاء و جوارے سحر کے آثار میں مسخر ہو جائیں، یعنی میں توکل اختیار کروں، یعنی کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنے تمام امور چھوڑ دوں، خداوند متعال سے رہنمائی طلب کروں کہ خداوند متعال جو ہے وہ مجھے اپنی طرف جو ہے وہ دلیل قرار دے اور اپنی طرف رہنمائی کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی حدیث نقل ہوئی ہے ہمارے منابع روائی میں کہ ما منکم من احد الا ولہ الشیطان، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ شیطان نے اس کے لیے اپنے ایک چیلے کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس چیلے کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ آپ کو راہ راست سے ہٹا کر آپ کو انحراف کی طرف لے کر جائے۔ اس چیلے سے نجات کا واحد راستہ خداوند متعال کی ذات پر توکل ہے اور سحر کے جو آثار ہیں ان کی پیروی کرنا ہے، یعنی انسان قرآن سے جو ہے وہ تمسک کرے، انسان جو ہے وہ استغفار سے تمسک کرے، انسان جو ہے وہ نماز استحبابی سے تمسک کرے، اور سحر کے وقت خداوند متعال سے یہ دعا کرے کہ اے خدایا مجھے آج کے دن تمام جو شیطان کی پیروی ہے اس سے مجھے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے تو اپنے راستے پر گامزن فرما۔ تو عزیزو آج کے دن ہم خداوند متعال سے یہی دعا کر رہے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحار ونور فیہ قلبی بضیاء انوار وخذ بکل اعضائی الی اتباع آثار بنورک یا منور قلوب العارفین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔